بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، ایک نہایت اہم موضوع پر میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ دعوت فکر دیتے ہوئے کہ ہر مسلمان ان آیات اور احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے خالق ہیں، اس ذات وحدہ لا شریک نے ہمارے لیے ایک نظام زندگی دیا ہے، اور اس نظام زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں احکام دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور مذہب، بطور مسلک، بطور دین ہمارے لیے منتخب فرمایا ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور حکم دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو معتبر دین ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے، وہ اسلام ہے۔ اور فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے میں نے منتخب کیا ہے، لہٰذا اب ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے۔ اور حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اور پھر اس پر چلنے والوں کے لیے اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لوگو اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا ہے، لہذا تمہاری موت اسلام کی حالت میں ہی آنا چاہیے۔ ان آیات کو سامنے رکھ کر آج کے نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کے ذہن میں شاید یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم اسلام پر چلیں گے، اسلامی احکام کو فالو کریں گے تو نعوذ باللہ ہم لوگوں کے سامنے کمزور نظر آئیں گے، لوگ ہمارے اوپر باتیں کریں گے، تانے کسیں گے۔ ان کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے منتخب کیے ہوئے دین پر چل رہے ہیں۔ ہمارے تاجر حضرات جن کو اسلام کے مطابق تجارت کرنے میں شاید نقصان نظر آ رہا ہے، یہ ان کی ذہنیت کی کمی ہے، کج فہمی ہے۔ اسلامی تجارت کے اندر اللہ نے بہت زیادہ نفع رکھا ہے، اور ہمارے سیاستدان، حکمران جن کو اپنا ملک اسلامی طرز معیشت پر چلاتے ہوئے شاید انہیں تنگی نظر آتی ہے، شاید انہیں ناکامی نظر آتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جب تک اسلامی ممالک اسلامی احکام اور قوانین کے مطابق چلتے رہے تو دنیا نے دیکھا کہ یہ اپنے عروج تک پہنچے، ساری رعایا کو حقوق ملے، اور امن اور آشتی کے ساتھ رعایا نے زندگی گزاری۔ لیکن جو ہی اسلام سے یہ ہٹے ہیں اور اپنے اصول طے کیے ہیں، اسلامی احکام اصولوں کو پس پش ڈالا ہے، تو پھر وہ دن بھی ہمیں دیکھنا پڑا کہ ایک غریب آدمی اپنے بچے کو بیچنے پر مجبور ہے، ایک غریب آدمی بچوں کے مطالبات پورا نہ کر سکنے کی وجہ سے خودکشی پر مجبور ہے۔ قسم قسم کے واقعات سامنے نظر آتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اسلام کے اندر ہمیں عزت دی ہے۔ ہمارا پورا نظام اور ہماری زندگی کا تحفظ، ہر طرح کا تحفظ اللہ نے اسلام میں رکھا ہے، اور اللہ نے ہمیں هو سماکم المسلمین کا عزت والا لقب عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمارا نام خود اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو اسلام کو فالو نہیں کرتا، بڑے تعجب کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ جو میرے بندے ہیں، جن کو میں نے اپنا نظام دیا ہے، کتاب دی ہے، اس کے مطابق ان کو زندگی گزارنا چاہیے، کیا یہ میرے منتخب کردہ نظام کو چھوڑ کر، طرز معیشت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنے اصول طے کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا اور فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اپنا لے
فرمایا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ اسے مبارک ہو، اسے وہ مبارک ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر آج کل کے جو ہمارے مسلمانوں کی کیفیت ہے کہ اسلام میں سے اپنی مذہب، اپنے مطلب اور مقصد کی چیز تو لیتے ہیں اور باقی احکام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کی بعض آیات پر تو عمل کرتے ہو، اس پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس کا اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ ایک مسلمان نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، نماز تو پڑھتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا، اسی طرح نماز تو پڑھتا ہے لیکن حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، نماز تو پڑھتا ہے لیکن ماں باپ کا احترام اور عزت نہیں کرتا۔ یہ تفریق اس کو کس نے دیا ہے؟ کس نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اس طرح تقسیم کار کرے؟ ایک مسلمان لڑکی، ایک مسلمان عورت نماز تو پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے لیکن پردہ نہیں کرتی۔ جہاں روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے، جہاں نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، وہاں پر پردہ کرنا بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ تفریق کس نے دیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ ایک مسلمان مرد نماز تو پڑھتا ہے، ماشاءاللہ روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن اس کی بقیہ زندگی جو ہے وہ اسلام کے خلاف چل رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ کیا وہ اس آیت کے مصداق نہیں بن رہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ آگے فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي فی الحیات الدنیا، جو ایسا کرے گا اس کو دنیا میں بھی اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، جو ایسا کرتے ہیں اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے، یہ یاد رکھیں۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر چلتا ہے، اپنے اصول طے کر کے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، فرمایا وہ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں۔ تو میرے دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ کے لیے اللہ کے کتاب کو سمجھو، اسلام کو سمجھو اور اپنے اس نظام کو، اپنی طرز زندگی کو، طرز معیشت کو، معاشرت کو اسلام کے مطابق لاؤ۔ اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اگلا ہمارا موضوع ہوگا طلاق کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو اس بارے میں جتنے مرد اور خواتین جو بھی حضرات سوالات پوچھنا چاہیں طلاق کے حوالے سے، چونکہ یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بڑا پھیلا ہوا ہے، بہت مس یوز ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے مطابق صحیح بات بھی ہوگی اور صحیح شرعی اور فقہی دلائل کی روشنی میں سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ جس کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو وہ کومنٹس میں لکھے، انشاءاللہ ان کا معقول جواب دیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔